پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعظم سواتی ایک بار پھر گرفتار۔ اعظم سواتی کو کوئٹہ پولیس نے گرفتار کر کے بلوچستان کی کچلاک جیل منتقل کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بھی اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ پر ایف آئی آرز درج ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کو گزشتہ روز جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ اعظم سواتی کو رات گئے تک اڈیالہ جیل منتقل ہی نہ کیا گیا۔ راتوں رات بلوچستان پولیس نے انہیں گرفتار کر کے کچلاک جیل منتقل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کی کسی دوسری جگہ منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اعظم سواتی کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کے خلاف درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ بابر اعوان نے عدالت سے استدعا کی کہ جب تک مقدمات کی معلومات نہ آ جائیں تب تک اعظم سواتی کو کہیں منتقلی سے روکا جائے، جس پر عدالت نے اعظم سواتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمران خان الیکشن سے پہلے گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور نااہل بھی، سابق صدر آصف زرداری کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ آصف زرداری نے کہا کہ پنجاب کے ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی عدم اعتماد لائیں گے۔ ان کے پاس نہ صرف پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے ممبران کی کافی تعداد ہے بلکہ وہ کے پی اسمبلی میں بھی کوئی جادو چلا سکتے ہیں۔ صدر عارف الوی کے مواخذے پر انہوں نے کہا کہ صدر مملکت بے اختیار ہیں، ان کے پاس کیا لینے جائیں گے، ان کے مواخذے کی بات قبل از وقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے، جہاں وہ پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کے فیصلے پر پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیں گے۔ اسمبلی کی تحلیل کا حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ حکومت اور اپوزیشن نے آج اپنے اپنے اجلاس طلب کر لیے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی پنجاب کے پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کا اجلاس آج طلب کیا ہے۔ پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ سینئر پارٹی لیڈرشپ اجلاس میں شریک ہوگی۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی سماعت۔ کیس گزشتہ روز دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ کا 5 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں وزارت داخلہ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ کیس میں عمران خان سمیت دیگر فریقین نے اپنے اپنے جوابات جمع کرا رکھے ہیں۔ عام انتخابات مقررہ وقت سے 1 سال آگے بھی جا سکتے ہیں۔ سربراہ پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں معاشی صورتحال کے پیش نظر اسمبلی کی مدت میں آئین کے مطابق توسیع کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں جے یو پی کے سربراہ مولانا شاہ اویس نورانی کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دیں گے، وہ کب تک عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ ترجمان پی ٹی آئی فواد چودھری کی عدلیہ پر شدید تنقید، کہتے ہیں عدالتیں پاکستان کی تاریخ کو مزید داغدار کرنے میں پیش ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اعظم سواتی کی کوئٹہ منتقلی پاکستان کی عدالتوں کے انسانی حقوق ریکارڈ پر ایک اور داغ ہے۔ 75 سال کے بوڑھے سینیٹر اور وکیل کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ جانے کب جج صاحبان احساس کریں گے کہ اللہ نے انہیں کس ذمہ داریوں سے نوازا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سفیر کی جی ایچ کیو میں الگ الگ ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات میں 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات میں بھی مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو بحال کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ ٹریبیونل کا ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ کیسے معطل کر سکتا ہے۔ خصوصی بینچ نے ایک جانب کہا درخواست قبل از وقت ہے، ساتھ ہی حکم معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے خلاف درخواست پر کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ گوگل ایپس بند نہ ہونے کے حکومتی دعوے دھرے رہ گئے۔ حکومت نے ادائیگی نہیں کی۔ گوگل نے پاکستان میں کیریئر پیڈ ایپس بند کر دی۔ پاکستانی صارفین کے لیے موبائل فون اکاؤنٹ میں موجود رقم کے ذریعے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کا آپشن ختم کر دیا گیا۔ گوگل پلے سٹور پر صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کا آپشن موجود ہے۔ امریکہ نے کالعدم القاعدہ، برصغیر اور تحریک طالبان پاکستان کے 4 رہنماؤں کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کالعدم القاعدہ برصغیر کے امیر اسامہ محمود، نائب امیر عاطف یحییٰ، کالعدم القاعدہ برصغیر کی بھرتیوں کے معاملات دیکھنے والے محمد معروف اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے قاری امجد کو بھی امریکی وزارت خارجہ نے دہشت گرد قرار دے دیا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے۔ فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار افضال احمد لاہور میں انتقال کر گئے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق افضال احمد کو برین ہیمریج کے باعث 1 دسمبر کو اسپتال لایا گیا تھا۔ افضال احمد گزشتہ 21 برس سے فالج کے مرض میں مبتلا، ویل چیئر تک محدود تھے۔
راولپنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف پہلی اننگز میں بیٹنگ۔ انگلینڈ نے پنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز اپنی پہلی نامکمل اننگز کا آغاز 506 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے شروع کیا۔ کھیل کے پہلے روز انگلینڈ کی جانب سے 4 کھلاڑیوں نے سینچریاں سکور کی تھیں۔ اور ملتان میں رومانزا گولف اینڈ کنٹری کلب میں آل پاکستان کلبز ٹیم گولف چیمپئن شپ شروع ہو گئی۔ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 8 ٹیمیں شریک ہیں جو 3 کیٹیگریز میں شامل ہیں۔ چیمپئن شپ 54 ہولز پر سٹروک پلے فارمیٹ پر کھیلی جا رہی ہے۔